کا آدم سے مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. آدم بننے والا ہے، علی بنانے والا. علی کا آدم سے مقابلہ کیسے؟ آدم مخلوق ہے، علی خالق ہے. علی خالق ہے. میں اللہ کو علی کہوں وہ خوش ہوتا ہے، علی کو اللہ کہوں یہ تلوار نکالتا ہے. ندب قوالی کیا وجہ اسے تیرے نام سے پکاروں وہ خوش ہوتا ہے، تجھے اس کے نام سے پکاروں تو مارتا کیوں ہے؟ علی کہتے تجھے اپنے مرشد علی کی قریبی کا اندازہ ہی نہیں ہے. الو کا پٹھا یہ نام اللہ اسے میں نے دیا تھا، جو چیز علی دے دے وہ واپس کبھی لے. یہی مطلب ہے میرے مولا کے اس خطبے کے جملے کا، انا العابد انا المعبود. جیو جب تک دل چاہے جیو. ابھی فرماتے ہیں میں عابد بھی ہوں میں معبود بھی ہوں. اب جس کے پاس امر ہوگا وہی الامر ہوگا. اب اس نظام کو آگے کون چلائے؟ الامر. الامر جب الامر ہوگا تو اب یہ جو نظام کا امر مرکز بن رہا ہے، مقام کیا ہوا؟ مقام ربوبیت. ربوبیت میری طرف دیکھیں نا، میری طرف دیکھیں، میں سمجھاؤں گا آپ کو. اب یہاں مقام ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی رب ہے، یہ بھی ہے. فرق یہ ہے وہ ان کا رب ہے، یہ عالم کا. سجدہ علی جو ادا کر رہا ہے، خدا کی عبادت خدا کر. اسے کہا اگر تو نے اللہ دیکھا ہے ابو طالب کا بیٹا منبر نہ چھوڑنا. یہ دعویٰ آدم نے نہیں کیا، یہ دعویٰ نوح نے نہیں کیا، یہ دعویٰ ابراہیم نے نہیں کیا. موسیٰ طور پہ جاتا رہا، اس نے نہیں کہا میں نے اللہ دیکھا ہے. پہلی بار تو نے کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے کہہ دیا تو نے اللہ دیکھا ہے. اگر تو نے اللہ دیکھا ہے پھر بتا اس اللہ کا قد کتنا ہے، اس اللہ کا چہرہ کیسا ہے، اس اللہ کے بازو کیسے ہے، اس اللہ کا سینہ کیسا ہے، بتا کیسا لگتا ہے. اللہ فرمایا اور سر ادھر دیکھ، ایسا لگتا ایسا لگتا. میں آج ایک اور اعلان کرنا چاہتا ہوں. ہمارے جو ہے ناقابل اور نادان دوست جو ہے ہمارے ذاکرین کی معمولی مالی غلطیوں کو شیئر کرتے، خبردار ان کو شیئر نہیں کرو، دشمن خوش ہو جائے گا. یا اپنے اندرونی اختلافی باتوں کو رکھے. ممکن ہے کوئی ذاکر غلط آیا پڑے، غلط روایت پڑے، اس پر لعنت نہیں بھیجو. جتنا علم ہے ڈیوٹی دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہم ذاکر علماء ماتمی دستہ سب ایک ہے. بولا تھا دیکھو اپنے جوانوں کو غالیوں سے بچاؤ. غالیوں کا نام لیا. غالی یعنی کون؟ وہی جو حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، جو امیر المومنین کے ساتھ اللہ کے القاب لے کے آتے ہیں، جھوٹے خطبے لا کے پیش کرتے ہیں. غالیوں کے خطبے ہیں. نہج البلاغہ کا خطبہ کبھی نہیں پیش کریں گے، نہج البلاغہ کی بندگی نہیں پیش کریں گے، نہج البلاغہ کا تقویٰ نہیں پیش کریں گے، نہج البلاغہ کا زہد نہیں پیش کریں گے، نہج البلاغہ کی توحید نہیں پیش کریں گے. جو سب سے زیادہ نہج البلاغہ میں بیان ہوئی کیا پیش کریں گے؟ غالیوں کے خطبے کہ میں خالق ہوں، میں رب ہوں. ایک مرتبہ قرآن تو پڑھ لیتے ہیں. کتنی بار قرآن میں بتایا کہ خالق فقط اللہ کی ذات. اللہ لہ الخلق والامر، خلق اور امر اللہ کے لیے. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق. یہ لمبا موضوع کا بھی برد کیا جائے گا. لہذا ان جوانوں کو بتاؤ. کیوں بتاؤ؟ لا یفسدونہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فاسد کر دے، خراب کر دے ان کے دین کو، ان کی عقل کو، ان کے عقیدے کو، ان کے ایمان کو، سب کو فاسد کر دے دھوکہ دے کر. فَإِنَّ الْغُلَاةَ، اب یہ جملے سے جلدی خالی ترجمہ کرتا ہوں، اتنا وقت نہیں رہ گیا ہے. فَإِنَّ الْغُلَاةَ شَرُّ خَلْقِ اللَّهِ، یہ غالی لوگ اللہ کی سب سے بدترین مخلوق ہیں. بدترین مخلوق. یہ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں. اللہم صلی اللہ. جو اس کی وجہ بھی آ رہی ہے. یصغرون عظمت اللہ ویدعون الربوبیہ لعباد اللہ، چونکہ وہ اللہ کی عظمت کو گھٹاتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے لیے ربوبیت کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ آپ لوگ نہیں ابھی دیکھ رہے ہیں
یہ باتیں آج سے 20 سال پہلے پڑھی جاتی اگر تو لوگ کہتے کہ یہ مولانا کہاں کی باتیں پڑھ رہے ہیں، کون ایسا ہے، اور نہیں تھے واقعا۔ یہ 10-15 سالوں میں کیا کیا جا رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے وہ آگے سمجھیں۔ چونکہ شیعت نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دی ہے، تو شیعت کو ظالم تو شکست نہیں دے پائے، نہ داعش، نہ امریکہ، نہ اسرائیل، نہ یورپ کی طاقتیں شیعت کو نہیں شکست دے پائے، شیعت کی حسینی طاقت کو شکست نہیں دے پائی، تو اب کیسے شکست دی جا رہی ہے؟ اس میں غالیوں کو پیدا کر کے، نہیں معلوم طرح طرح کے فرقے پیدا کر کے۔ آج نماز سیکھنے آئے، جو نماز نہیں پڑھتے وہ آگے بتاتے کہ تشہد کیسے پڑھو، یعنی ابھی تک ہم نے نماز ہی نہیں پڑھی تھی، کہتے وہ ناجائز ہے جو نہ پڑھے، تو تمہارے باپ کیا تھا، تمہارا دادا کیا تھا، اس نے تو وہی پڑھا جو اہل بیت۔ ایک بالکل جھوٹی ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں 7 طرح کے رائٹر کا دعویٰ کیا گیا ہے، 7 پتہ ہی نہیں کس کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں سے ایک روایت لے کے عیون و اخبار رضا، اس میں سے لے کے ہر جگہ وہ روایت کہ نہیں تشہد ایسے پڑھو ایسے پڑھو، اور یہ 4 معتبر کتابوں میں تشہد ہر جگہ لکھا وہ نہیں پڑھتے جو اہل بیت کی روایتیں موجود ہیں۔ اس تشہد کیا ہے؟ کہتے علی کا نام نہیں لیتے، تشہد میں صلوات تو ہر ایک بھیجتا ہے، صلوات خود امیر المومنین کا نام ہے، کیا صلوات امیر المومنین نہیں؟ صلوات میں کیا اہل بیت کو، امیر المومنین کو اہل بیت سے تم نے نکال دیا ہے؟ صلوات کس پہ بھیجتے ہیں؟ صلوات محمد و آل محمد پہ بھیجتے ہیں۔ اگر تم نے امیر المومنین کو اہل آل محمد سے نکال دیا ہو تو ٹھیک ہے، تشہد امیر المومنین کا نہیں ہے ذکر، لیکن تشہد تو بغیر صلوات کے نہیں ہوتی نا، تو صلوات ہے تو امیر المومنین ہے، اہل بیت کی سب سے پہلی فرد امیر المومنین ہے نا۔ تو یہ دھوکے کی باتیں ہوتی ہیں۔ پہچان بتائی امام نے کہ دیکھو یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عظمت کو گھٹاتے ہیں، یصغرون، تصغیر کرنا، چھوٹا کرنا اللہ کی عظمت کو۔ ممبروں کو پہچانو عزیزو، وہ ممبر نہیں ہے رسول اللہ کا جہاں کی اللہ کی عظمتیں گھٹائی جا رہی ہیں، دین کی عظمت گھٹائی جا رہی ہے۔ وَيَدَّعُونَ الرُّبُوبِيَّةَ لِعِبَادِ اللَّهِ، اللہ کے بندوں کو، وہ بندہ جو زندگی میں صرف ایک بار فخر کرتا ہے کہ مجھے اپنی بندگی پہ فخر ہے، اس کے لیے ربوبیت کا دعویٰ۔ امیر المومنین نے نہ اپنی شجاعت پہ، نہ اپنی جنگوں پہ، نہ اپنی قربانیوں پر، نہ اپنی دیگر فضیلتوں پہ کسی پہ فخر نہیں کیا۔ فخر کیا تو کس پہ؟ کہ کفا بی فخر ان اکون لک عبدا، میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ تو جس نے اپنی بندگی میں فخر کیا اس کے لیے ربوبیت کی باتیں کرتے ہیں، اس کو رب کہتے ہیں کھلے عام۔ ابھی پچھلے سال یہی بمبئی سے انجمن گئی تھی احمد آباد، اور جہاں کے علی رب کر رہے تھے۔ یہ امیر المومنین کا دل خون کرتے ہیں، امیر المومنین کے سر پر ابن ملجم سے بڑی وار لگاتے ہیں، چونکہ امیر المومنین کے سر پہ ابن ملجم جب وار لگاتے کہتے فزت ورب الکعبہ، امیر المومنین کو شہید کر دیا، لیکن امیر المومنین کے مشن کو تو نہیں توڑ پایا، یہ امیر المومنین کے مشن کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ سمجھے، میں کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دھوکہ نہیں کھائیں۔ یہ سمجھیں، ہمارے جوان، ہمارے بچے جو امیر المومنین سے سچ میں عشق کرتے ہیں تو سمجھیں یہ بات کو، ایسے کام نہیں کرے کہ امیر المومنین کو تکلیف ہو۔ اور اس کے بعد واللہ ان الغلاة شر من اليہود والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، اللہ کی قسم یہ غالی لوگ یہ یہودیوں سے بدتر ہیں، یہ مجوسیوں سے بدتر ہیں، یہ نصرانیوں سے بدتر ہیں، یہ مشرکوں سے بدتر ہیں۔ یہ روایت کا جملہ ہے، امالی شیخ طوسی، جا کے پڑھیں، انٹرنیٹ پہ ڈھونڈیں گے تب بھی آپ کو حوالے سے مل جائے گی، کوئی بھی اس جملے میں نہیں۔ ثم قال علیہ السلام، پھر امام نے فرمایا، اتنا ہی نہیں کہا، پھر فرمایا الینا یرجع الغالی فلا نقبلہ، اگر غالی ہماری طرف پلٹ کے آئے کبھی میرے پاس تو میں اسے بھگا دوں گا، اسے قبول ہی نہیں کروں گا، لا نقبلہ، اسے ہم قبول نہیں کریں گے۔ وَبِنَا يَلْحَقُ الْمُقَصِّرُ فَنَقْبِلْهُ، اور اگر مقصر میرے پاس آئے گا تو میں قبول کر لوں گا۔ مقصر کون ہے؟ مقصر وہ ہے جو اہل بیت کا نام نہیں لیتا تھا۔ اب ان غالیوں نے مومنوں کا نام مقصر دے رکھا ہے، دیکھیں تو یہ ستم کیا ہے۔
आशिकान अहले बैत को। मुकस्सिर वो लोग थे जो अहले बैत से दूर थे, जो अहले बैत का नाम ही नहीं लेते थे। लेकिन इमाम ने कहा कि अगर मुकस्सिर मेरे पास आएगा तो मैं कबूल कर लूंगा, लेकिन अगर गाली मेरे पास आएगा तो मैं कबूल ही नहीं करूंगा। अब आपको भी थोड़ा शायद ताज्जुब हो रहा हो कि इमाम ये क्या बात समझे नहीं है, इमाम की बात तो आप इनकार नहीं करेंगे ना। रावी भी सामने सुन के परेशान हो गया कि ये कैसा। फकील लहू, इमाम से कहा गया कैफा ज़ालिका या इब्न रसूलल्लाह, ये कैसे हो सकता है ऐ फर्जंद रसूलल्लाह, आपका चाहने वाला है, गाली चाहने वाला है, उसे कबूल नहीं करेंगे, और मुकस्सिर जो आपको नहीं जानता उसे कबूल कर लेंगे। तो इमाम ने वजह बताई, काला, इमाम ने फरमाया लिअन्नल गाली, अब पहचाने, इमाम ने जो वजह बताई उसको पहचाने। लिअन्नल गालिया क़द अतादा तर्क सलात वज़्ज़कात वस्सियाम वल हज, क्योंकि गाली नमाज छोड़ने का आदी हो गया है। एक पहचान है, रोजे छोड़ने का आदी हो गया है, रोजा छोड़ता ही नहीं है, रोजे की तौहीन भी करता है, माह रमजान में जाके बाजारों में खा रहा होता है। बाद लोग मजबूरी में रोजा न रखे या अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, वो एक गुनाह है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बड़ा गुनाह है कि मजमे आम में खाते हुए चलो, क्योंकि रोजा न रखना ये एक गुनाह है, रोजे की तौहीन करना ये रोजा न रखने से सैकड़ों गुना ज्यादा बड़ा गुनाह है। कि लोग सामने खाते पीते फिर रहे हैं, होटलों में नजर आ रहे हैं, पान खाते फिर रहे हैं, गुटके में बैठाते हुए हैं, यानी रोजे की तौहीन कर रहे हैं। तो ये लोग जिन्होंने दीन को तर्क करने की, हज नहीं करेंगे, कभी हम ज़ियारत करेंगे, हज नहीं करेंगे, पैसा हो गया तो वाजिब हो गया, क्योंकि इमाम फरमाते हैं तर्क दीन की आदत कर रखी है। जब ये दीन को तर्क करने की आदत करने वाले मेरे पास आएंगे और दीन छोड़ने की आदत कर चुके हैं तो मेरी भी बदनामी के सबब बनेंगे। वजह है ना, क्यों नहीं कबूल करेंगे, इसलिए कि अब इसका मतलब यह है कि जो लोग फिर अपने आप को चेंज कर लें, नमाजों तक आ जाएं, रोजों तक आ जाएं, दीन तक आ जाएं, अक्ल तक आ जाएं, हज कबूल कर लें, तो उनको इमाम कबूल कर लेंगे। वजह इमाम ने बताई, नहीं वो लोग जो बिल्कुल छोड़ चुके हैं और चाहते नहीं, उनको हम कबूल नहीं करेंगे। और जो लोग छोड़ने की आदत कर चुके हैं, फला यक़दिरो अला तर्क आदतें, अब अपनी आदत को छोड़ने की कुदरत ही नहीं रखते, वो अपनी आदत को छोड़ ही नहीं पाएंगे। ला यक़दिरो, ऐसी आदत कर रखी है कि उनको दो रकात नमाज पढ़ना ही नहीं जाएगा, मस्जिद से बेजार होंगे, क्योंकि उस मस्जिद में हम जाएंगे नहीं जहां पे अमीरुल मोमिनीन को कत्ल किया गया। आदत कर रखी है। ये इमाम हसन से भी ज्यादा अमीरुल मोमिनीन के आशिक हो गए, क्योंकि इमाम हसन तो उसी मस्जिद में थे। फिर अगले दिन आए, सुबह में ज़र्ब लगी, ज़ोहर के वक्त इमाम हसन मस्जिद में मौजूद थे, हर नमाज पढ़ाते रहे। फिर 21 रमजान को अमीरुल मोमिनीन की शहादत हो गई, शहादत के बाद फिर मस्जिद ही में आए, मस्जिद में आके खुतबा दिया, मस्जिद में आके नमाज पढ़ाई। तो क्या आप अमीरुल मोमिनीन से ज्यादा, इमाम हसन से भी ज्यादा आशिक हो गए अमीरुल मोमिनीन से? ये कौन सा दीन है, ये कौन सी लॉजिक है? बस तमाम की अजीज़ माफ किए, थोड़ा सा ज्यादा हुआ। व अलर रुजूए, और पलटने पर भी कादिर नहीं है, इला ताअतिल्लाह अबदा, ये अल्लाह की इताअत की तरफ पलटेंगे ही नहीं। इन्होंने दीन छोड़ने की आदत की है तो अल्लाह की इताअत की तरफ पलटने वाले ही नहीं है, तो इनको मैं अपने करीब आने ही नहीं दूंगा, कबूल ही नहीं करूंगा। व इन्नल मुकस्सिरा इज़ा अरफ़ा अमिला वाता, लेकिन अगर कोई मुकस्सिर होगा जो मुझे नहीं जानता है, जब मुझे जान लेगा, इज़ा अरफ़ा, जब मुझे पहचान लेगा तो मेरे पास आ जाएगा, मेरी इताअत करने लगा। और यही हुआ कि करबला के वाक़े के बाद वो लोग जो मुकस्सिर थे वो अहले बैत के करीब होने लगे।